الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له تمام قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی بزرگی و برتری اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جو تنے تنہا عبادت کے لائق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بعدہ درود و سلام کے نذرانے پیش ہوں تمام انبیاء کرام پر بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی سید الاولین والآخرین ختم النبیین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی محنتوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اور آپ صحیح العقیدہ ہیں برادران اسلام پچھلے خطبہ جمعہ میں جن باتوں پر بات ہوئی تھی کچھ باتیں رہ گئی تھی اسی سلسلے میں آج انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بات ہوگی پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر یہ ذکر کیا گیا تھا کہ کیا عبادات صرف رمضان المبارک کے مہینے میں ہی ہے اور بقیہ ایام کھیلنے اور کودنے کے ہیں یا انسان
جیسا جی چاہے اپنی مرضی کے مطابق ایام کو گزارتا کر جائے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ابھی رمضان المبارک کو گزرے ہوئے ایک ہفتہ ہوا ہے۔ اسی رمضان المبارک کے مہینے میں نماز کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت، دعا و استغفار، ذکر و اذکار میں ہر شخص مشغول رہتا تھا۔ اور رمضان المبارک کے مہینے، رمضان المبارک کا مہینہ جیسے گزرا، ہم اور آپ آزاد ہو گئے اور اپنے من کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ کسی بھی حالت میں، کسی بھی ایام میں، یہاں تک کہ آپ جنگ کی حالت میں بھی ہو تب بھی نماز معاف نہیں ہے۔ نماز ہمیشہ ادا کرنا ہے۔ 5 وقت کی نماز جو اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے، وہ اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کا کھمبا ہے، اسلام کا پلر ہے، اسے ہمیں اور آپ کو قائم رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس اجر ہے، اور نہ ہی وہ خوف زدہ ہوں گے اور نہ غمگین ہوں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے نماز کی، جسے ہم اور آپ رمضان کے گزرنے کے بعد ترک کر بیٹھے، بھلا بیٹھے، یہ سمجھ بیٹھے کہ نماز صرف رمضان المبارک کے مہینے میں ہی فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ کیوں اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کیا؟ تاکہ ہم متقی بن جائیں، ہم پرہیزگار بن جائیں، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جائیں۔ ایسا نہیں رمضان المبارک کا مہینہ ہر نماز ہر قرآن کی تلاوت ہر ذکر و اذکار ہر، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رمضان تو اس لیے کہ ہم متقی بن جائیں، اور اس کی وجہ سے جو یہ 11 مہینے ہیں اس میں بھی عبادات کا سلسلہ جاری اور ساری رہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ آپ اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیجئے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود اس پر ڈٹ جائیے، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے، نحن نرزقک، بلکہ ہم آپ خود کو روزی دیتے ہیں، وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور متقیوں کے لیے ہی کامیابی ہے، بہتر جو انجام ہوگا وہ متقیوں کے لیے ہی ہے، ایمان والوں کے لیے ہے، تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والوں کے لیے ہی بہتر انجام ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، نماز کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے۔ 5 وقت کی نماز جو اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے، ہمیشہ ہمیں اسے قائم رکھنا چاہیے، اسے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ،
ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ پر حکم کی گئی ہے، جو آپ پر وحی کی گئی ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجئے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں کو، خرافات کو، فحشات کو ختم کر دینے والی چیز ہے. میرے محترم بھائی اور دوستو، اگر ہمارا آپ نماز کی پابندی کریں گے، اس کی ادائیگی کریں گے، تو اللہ رب العالمین ہمیں برائیوں سے، خرافات سے، نماز کی برکت سے دور رکھے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے. اسلام کے جو کھمبے ہیں وہ 5 ہیں. اگر آپ کسی کھمبے کو کمزور کریں گے، کسی کھمبے کو گرائیں گے، تو اس کی بنیاد اسلام کمزور ہو جائے گا. سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی تنہا عبادت کے لائق ہے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور نماز قائم کرنا، نماز یہ اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کا رکن ہے، اسلام کا کھمبا ہے. یہ کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، کسی بھی صورت میں ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جو نماز کے اوقات ہیں اسی وقت میں الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے. ایسا نہیں کہ ظہر کی اذان آپ کے کانوں تک پہنچی اور آپ انتظار کرتے رہے کہ ظہر کی نماز عصر میں پڑھ لیں گے. بالکل ایسا گنجائش نہیں ہے. نماز کا جو وقت ہے اس کے وقت میں نماز کو ادا کرنا ہے. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، رمضان المبارک کے مہینے سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے. ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا احتساب کریں کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا اور ہم اور آپ نماز کو اب تک کر بیٹھے. ایسا نہیں ہے کہ نماز صرف رمضان میں فرض ہے. نماز 12 مہینے فرض ہے. 5 وقت کے نماز کو ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے. اس کا ترک کرنے والا، اس کے چھوڑنے والا گنہگار ہے. یہی رمضان المبارک کا مبارک مہینہ جس میں ہم اور آپ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے. رمضان المبارک کا مہینہ گیا، قرآن بند جزدان میں لپیٹ کر تاپ پہ رکھ دیے، اس انتظار میں کہ اگلا رمضان آئے گا تو اس کو کھولیں گے. کس کو پتا ہے اگلا رمضان اسے میسر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ کے سامنے ہے. آج جیسے حالات ہیں آپ غور کریں اور محاسبہ کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اس کو غنیمت جانے اور کثرت سے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. آج دیکھیے پوری دنیا میں آب و بقا کا ماحول کرتا ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں عبرت نہیں، ہمیں نماز کی پرواہ نہیں، ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اس کی طرف لوٹتے نہیں. یہ اللہ کا عذاب ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس سے محفوظ رکھے. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے تلاوت کرنے والا شخص آج قرآن مجید کو لپیٹ کر جزدان میں رکھ کر تاپ پہ رکھ دیا ہے. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، قرآن کی تلاوت کی بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، اس پر عمل کرے گا، تو یہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے
سفارشی بن کر آئے گا. جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایک ایک ثواب کے لیے، ایک ایک اجر کے لیے ہم اور آپ ترس رہے ہوں گے. ایسی صورت میں قرآن مجید ہمارے لیے سفارشی بن کر آئے گا کہ الہ العالمین یہ کثرت سے ہماری تلاوت کیا کرتا تھا، ہمیں پڑھا کرتا تھا، اس لیے آج تو اسے بخش دے. اللہ رب العالمین اسے بخش دے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے جس سے ہم اور آپ محروم ہیں. رمضان میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، اب اسے لپیٹ کر رکھ دیے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تجعلوا بيوتكم مقابر ان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، بلکہ اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے رہو. ان الشیطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. بے شک شیطان اس گھروں سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی عام انسان کی بات نہیں ہے، کسی عام انسان کا ارشاد نہیں ہے. خاتم النبیین کا فرمان ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو اس گھر میں شیطان نہیں پھیرتا، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. آج ہم اور آپ دیکھیں کہ ہمارے گھر میں شیطان ہے، جنات کا سایہ ہے، آسیب کا سایہ ہے، شرکیاں کام کرتے ہیں، تعویذ لا کر لٹکا دیتے ہیں، ایک مولانا کو مقرر کر دیتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کریں، 40 دن پڑھے، 50 دن پڑھے، 60 دن پڑھے. یہ کیا ہے؟ آپ کو کیوں نہیں آتا؟ قرآن مجید کی تلاوت آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے بیوی بچے کیوں نہیں کرتے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جن کو قرآن مجید پڑھنا ہی نہیں آتا. افسوس کی بات ہے. ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، بہت بڑے پروفیسر ہیں، بہت بڑے پروفیسر ہیں، بہت بڑے کالج کے ہیڈ ماسٹر ہیں، لیکن قرآن مجید کی تلاوت نہیں آتی. سن لو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جو تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید خود سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھلاتا ہے. کسی ڈاکٹر کو بہتر نہیں کہا، کسی انجینئر کو بہتر نہیں کہا. میں یہ نہیں کہتا کہ شریعت میں ان چیزوں کی ممانعت ہے، بالکل نہیں ایسا ہے. آپ انجینئر بنیے، آپ ڈاکٹر بنیے، آپ فضاؤں میں اڑیے، آپ ٹیچر بنیے، کچھ بھی بنیے، لیکن شریعت نے جو حدود مقرر کیے ہیں، شریعت اسلامیہ نے جو حد بنایا ہے اس کے اندر رہیے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. کہ اے ایمان والو، اے لوگو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی اتباع نہ کرو، یہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے سرکس شیاطین کو قید کر لیا تھا. رمضان کے بعد وہ شیاطین آزاد ہو گئے. ہم اور آپ ان کے بہکاوے میں آ گئے، نماز کو ترک کیا، قرآن مجید کی تلاوت چھوڑ دی. افسوس کی بات ہے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، جن لوگوں کو قرآن مجید کی تلاوت نہ آتی ہو، عمر چاہے جتنی ہو، قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، انہیں چاہیے کہ اس کے سیکھنے کا شوق اور جذبہ رکھیں اور اس کو سیکھیں، اس کو پڑھیں. بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی فضیلت ہے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں. یہی رمضان المبارک کا مہینہ جس میں ہم اور آپ کثرت سے توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے، ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، ہمارے ہاتھ اللہ کے بارگاہ میں بلند ہوا کرتے تھے، اللہ سے ہم رویا کرتے تھے، گڑ گڑایا کرتے تھے. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے خطاؤں کو مٹا دے. لیکن رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا،
ذکر و اذکار، توبہ و استغفار ہم نے ترک کر دیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ توبہ اور استغفار کرنے سے اللہ رب العالمین کامیابی کی ضمانت دیتا ہے، کامیابی کی گارنٹی دیتا ہے۔ تو اے لوگو اللہ رب العالمین سے کثرت سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ اللہ کی بخشش کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، عدت للمتقین جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو ایمان والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو اللہ رب العالمین سے خوف کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے کہ اس کے لیے جنت تیار کی گئی ہے جو آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اللہ رب العزت دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے سچی اور خالص توبہ کرو۔ عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ہو سکتا ہے کہ الہ العالمین قریب ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کو درگزر فرما دے۔ عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے، ایسی جنت میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ایسی جنت کا وعدہ کیا ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن نبی اور ان کے ساتھی رسوا نہیں ہوں گے، انہیں رسوا نہیں کیا جائے گا۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے توبہ کرنے، توبہ استغفار کا کتنا بڑا مرتبہ ہے میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، کتنا بڑا انعام اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر دیا ہے۔ ہم اور آپ غور کریں اور اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں، اس کے سامنے اپنے گناہوں سے بخشش طلب کرتے رہیں۔ بے شک ہم گنہگار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ رب العالمین سے استغفار کریں، توبہ کریں، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دن رات ہمیں ایک کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں، جو لوگ استغفار کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر عذاب نہیں بھیجتا، ایسے لوگوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ ہم اور آپ غور کریں کہ آج ہمارے اطراف میں جو وبا مسلط ہے، جو وبا ہم پر مسلط ہے، وہ عذاب کی ایک شکل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے صحیح معنوں میں سچی اور خالص توبہ جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، ہم اور آپ وہ نہیں کرتے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، استغفار کریں، گر گرائیں، اس کے سامنے سجدے میں جا کر اس سے مانگیں، وہی دینے والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جو ہمارے گناہوں کو بخش دے، جو ہمیں کامیابی کے راستے پر لگا سکے۔ یہی رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے صدقہ اور خیرات کرنے والے رمضان المبارک کے بعد
اپنے ہاتھوں کو کھینچ لیتے ہیں، صدقہ اور خیرات بند کر دیتے ہیں، جبکہ صدقہ کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ جس دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، قیامت کے روز جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج ہمارے سر کے بالکل قریب ہوگا، ہر انسان پسینے کے شرابور ہوگا، اس وقت اللہ رب العالمین کا عرش کا سایہ ہوگا، اس میں ایک شخص کو اللہ رب العالمین 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس میں ایک شخص ایسا بھی ہوگا جو صدقہ کرتا ہوگا، اس طرح سے صدقہ کر کیا اس نے، داہنے ہاتھ سے صدقہ کیا، بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی کہ اس نے کیا صدقہ کیا۔ پوشیدہ طور پر جس کو بھی دیا چھپ کر دیا، کسی کے سامنے نہیں دیا، یہ صدقہ اللہ رب العالمین کے ہاں بہت بڑا مقام رکھتا ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ لیکن ہمارا اور آپ کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ہم اور آپ کسی کو دیتے ہیں تو لوگوں کے سامنے دیتے ہیں، اس میں اس کی تذلیل ہوتی ہے، اور کئی لوگوں کے سامنے عالم تو یہ ہے کہ باقاعدہ فوٹو بھی کھنچوایا جاتا ہے، اور یہ بھی معاملہ آیا ہے کہ لینے والے نے منع بھی کر دیا ہے کہ آپ ہمیں نہ دیجیے، لیکن ذلیل و رسوا نہ کیجیے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس صدقے کی کوئی اہمیت نہیں، آپ لٹاتے جائیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ صدقہ تو وہ ہے کہ آپ داہنے ہاتھ سے ایک شخص کو دیجیے، بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یہ ہے صدقہ۔ اور صدقہ ہمیں اپنے استطاعت کے مطابق ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت، کہ صدقہ کرنے والے کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ 7 بالیاں ہوں گی اور ایک بالی میں 100 دانے ہوں، یہ صدقہ کرنے والے کی مثال ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اس میں اور اضافہ کر سکتا ہے، یعنی ایک آدمی نے اگر 1 روپیہ خرچ کیا تو اسے 700 روپے کے برابر ثواب ملے گا۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا اجر ہے، جس سے ہم اور آپ محروم ہیں۔ ہمیں اور آپ کو صدقہ کرنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، آج ہم اور آپ دیکھیں اپنے چاروں طرف تو ایک طوفان برپا ہے، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، جسے دیکھیے وہ پریشان ہے۔ ہر گاؤں میں میتوں کا تانتا لگا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں 10 لوگ، 15 لوگ اس وبا کے شکار ہوئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ موت برحق ہے، ہر شخص کو موت آنی ہے، ہر شخص کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے الموت قدم کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ، کہ موت ایک ایسا پیالہ ہے جسے ہر شخص کو پینا ہے، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس میں ہر شخص کو اترنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کتنے لوگوں کو اپنے اپنے کندھوں سے قبرستان میں پہنچایا ہوگا، کتنی لوگوں کو ہم نے غسل دیا ہوگا، اس کے باوجود ہمارے دلوں کو، ہمارے دل بسیجتے نہیں، ہمارے دل اللہ کی طرف ہم لوٹتے نہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ بہت بڑا عذاب ہے اللہ رب العالمین نے ہم پر مسلط کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف ہمیں لوٹنا چاہیے، اس کی عبادت میں، قرآن مجید کی تلاوت، توبہ و استغفار، ذکر و اذکار میں اپنے ایام کو گزارنا چاہیے۔ برادران اسلام، موت سے کسی کو بچنا نہیں ہے، آج ہماری تو کل تمہاری باری ہے، سب کو جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اور قبر کا جو مرحلہ ہے وہ بہت کٹھن مرحلہ ہے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ
رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون کہ اے لوگوں اللہ رب العالمین سے ڈرو اور وہ ولتنظر نفس ما قدمت اور ہر شخص یہ دیکھ لے یہ چیک کرے کہ آگے کے لیے ہم نے کیا بھیجا ہے جو ہماری اصل زندگی ہے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے ہم نے کیا بیلنس کیا ہے اس کے لیے ہمارے لیے کیا کیا ہے ہم نے اس دنیا میں اس کے لیے کیا کچھ بھیجا ہے اگر کچھ نہیں بھیجا اس اصل زندگی کے لیے اگر ہم نے تیاری نہیں کی ہم نے اس کے لیے کوشش نہیں کی تو بہت بڑا خسارہ ہوگا اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں جس طریقے سے ہم رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے نماز کی پابندگی نوافل کی ادائیگی تلاوت قرآن مجید اور اس کے علاوہ ذکر و اذکار صدقہ و خیرات اللہ رب العالمین سے یہ ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نماز کا پابند بنائے الہ العالمین ہم جس طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں تلاوت کیا کرتے تھے اس بقیہ ایام میں بھی اسی طرح ہمیں تلاوت کی توفیق عطا فرمائے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اس موت سے محفوظ رکھے جس میں نہ غسل ہو نہ تجہیز و تکفین ہو نہ جنازہ ہو ہم تمام لوگوں کو ایسی موت سے بچائے الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے الہ العالمین ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے یا رب العالمین ہمیں جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا راستہ پیدا کر دے الہ العالمین تو مسجد اقصی کی حفاظت فرما الہ العالمین مسجد اقصی کی حفاظت فرما دشمنان کے شر سے اسے محفوظ رکھ معصوم فلسطینیوں کی حفاظت فرما جو بے سہارا ہیں اے اللہ ان کی مدد فرما مسجد اقصی کی حفاظت فرما اے الہ العالمین دشمنان کے شر سے اسے محفوظ رکھ اے الہ العالمین تو غیب سے ان کے لیے مدد بھیج دے اے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین